Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کے ساتھ بنا ہے، ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح اور جسم کا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق جو ہے کسی کا 10 سال، کسی کا 15 سال، کسی کا 1 سال، کسی کا 60 سال، کسی کا 80 سال، کسی کا 100 سال، کسی کا 120 سال۔ اس کا دوستی چلتی ہے روح کی اور جسم کی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، جدا کیا جاتا ہے ان کو منشاء الہی سے، موت کو مقرر کیا ہے اس پر سلسلے پر، اور جب وقت ایک متعین وقت ہوتا ہے انسان، کوئی اس میں 1 سیکنڈ بھی نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، لکھا گیا ہے ہمارے اس میں، کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، کوئی ہارٹ اٹیک ہو نہ ہو، کوئی بلڈ پریشر ہو نہ ہو، صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، 5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 2 مہینے کا ہو، تو جب اللہ حکم فرمائیں گے اس کو بھی جایا جاتا ہے۔ کیسے جاتی ہے؟ روح جو ہے جسم سے نکال لی جاتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے گھڑی ہے، ہم نے گھڑی پہنی ہے، اس میں بیٹری نکال دیں، سوئی میں جم جائیں گی، جہاں پر ہمیں ٹھہر جائیں گے، ہلے گی نہیں ایک چیز۔ اسی طرح جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اسی لہر میں اس کا جو جہاں جیسا ہے صاحب وہیں جم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیٹری نکل جاتی ہے اس کی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں معاملہ صاحب۔ اس لیے کہہ رہے ہیں سبق دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ ہے ہماری اصلیت ہے، یہ جس ہم دنیا بلا دیتی ہے نا، یہ ماحول بلا دیتا ہے، دنیا کی لذات انسان کو یہ اصل سبق ہمیں بلا دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں دہرائی جائیں اور یاد کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر، سارا قرآن سے تو ہے، ہم نے سیکھا یہ ساری چیزیں،
پھر یہ شروع ہے، کیونکہ وہ آسمانی چیز ہے، روحانی چیز ہے، اس کا مسکن تو دنیا میں نہیں ہے، فلائی کر جاتی. جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، عنصر سے بنا ہوا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ ان تمام چیزوں کا مرکب ہوتا ہے جسم. تو اس کو جسم کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں. ہمارے باپ دادا پردادا ماں سب اسی زمین کے اندر ہے، کیونکہ ہمارا سر مٹی ہے جسم کا. روح جو آسمانی ہے وہ آسمان پہ چلے جاتے. اب کنیکشن کیا ہے روح اور جسم کا؟ اب اصل دوسری کہانی شروع ہوتی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ سری الحساب، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حساب دو گیا مجھے، میں تمہیں 30 سال 80 سال 50 سال میں بھیجا تھا، اس کا حساب دو. اس حساب میں دونوں شامل ہوتے ہیں، روح بھی اور جسم بھی. اس حساب پر انسان کا جو ہے عذاب اور ثواب شروع ہوتا ہے معاملہ، اچھائی کا برائی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے اندر ابھی جنت میں نہیں پہنچے، ایک اور جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ. شیڈو کیبن جس طرح کہتے ہیں نا، اصل نہیں، مطلب برزخ ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے روحوں کے لیے. اس کے بعد پھر دوسرا پروسیس شروع ہوتا ہے نا قیامت کا، اصل جنت اور اصل دوزخ آتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ روح جو ہوتی ہے دو مقام ہے، ایک لیجین یا سجین ہے. قرآن بتاتا ہے دو قسم کے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں. وہ کون ہے؟ ایک نیک اور صالح لوگ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا ہے ان المتقین فی جنات العیون. سبحان اللہ، کیسی آنکھیں بند ہیں ہماری. یہ ہے سلسلہ سارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنت میں جائیں گے؟ متقین. متقین لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ باغوں میں، جنتوں میں، محلات میں، اللہ نے جو بنائے ہوئے اس میں جائیں گے. اور برے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. سجین جو ہے دوسری جگہ. تو دو جگہ ہو گئی، علیین ہو گئی اور دوسری سجین ہو گئی. علیین میں کون لوگ جائیں گے؟ متقین لوگ جائیں گے، نیک لوگ جائیں گے، صالح لوگ جائیں گے. اور سجین میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان لوگ جائیں گے. روح وہاں پہنچ جائے گی. اب دو مقام پہ روح پہنچ جاتی ہے. علیین جاتی ہے تو اللہ پہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کیا خوبصورت جگہ علیین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علیین والا جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے لیے حسین پلنگ بچھے ہوتے ہیں، حسین مسند ہوتی ہیں، شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، طیور چل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میسر ہوتی ہے اس کے اندر. اور خوش خوش ہوئے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کتنا لطف آ گیا، آزاد ہو گیا. ایک بہترین کیفیت ہوتی ہے، خوش خوش. قرآن کا لفظ جو ہے نا خوش خوش ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ مست ہوتی ہے. بولے اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے. یہ ہے سفر ہماری زندگی کا دوست. اب دوسرے لوگ اللہ معفوم ہے، سجین ہے ان کے لیے. اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں انتہا بھیانک جگہ عذابوں سے، اور جو ان کے ساتھ حشر ہے وہاں عذابوں کو، جو ان کو سکون اور بے اس قسم کی چیزیں پلائی جائیں گی، سزائیں دی جائیں گی. جب وہ سجین میں پہنچیں گے تو ان کے منہ سے نکلے گا یہ قرآن کے لفظ بتا رہا ہوں، موت موت موت، ہمیں اللہ مار دے تو موت کا کانسٹینٹ وہ زندگی انسان کو. کتنا اللہ تعالیٰ نے وضع ہمیں شوقا دی ہے انسان. سوچیے اب کوشچن یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اسس کریں اپنے آپ، اسکین تو کریں.
کہ کس گروپ میں شامل ہوگی ہم لوگ، ہماری روح کہاں جائے گی. پھر یہ کیا ہے کہ عذاب جو دیا جائے گا قبر کے اندر، اس کے اعمال کا وہ بھی 2 حصے میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ابا جو گندی جو لین میں روح ہوگی، جو بہترین روح ہوگی، تو اس کا جو جسم ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے، کشادہ قبر کر دی جائے گی، کارپیٹ بچھا دیے جائیں گے، حسین ترین طریقے سے بتایا جائے گا اور کہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، سو جا. یہ لین ہے. تو اس کا کنیکشن جسم کا جو ہے لین میں جو روح پہنچی ہے ان دونوں کا کنیکشن آپس میں ہوگا. کنیکشن نہیں ٹوٹے گا. روح ادھر مزے کر رہی ہوگی اور جسم ادھر مزے کر رہا ہوگا. تو کنیکشن کیسے ہوگا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کیسے ہوگا؟ جیسے آسمان پہ سورج ہے نا، سورج کی شعائیں آتی ہیں تو نیچے تپش لگتی ہے نا، پہنچتی ہے. اسی طرح روح جو ہے اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ موجود ہوگا. سجین والوں کو ان کو جو عذاب ملے گا جسم کو، تو اس میں روح بھی شامل ہوگی، اس کو ادھر بھی عذاب ملے گا. دونوں کو اسی حال کے اندر جس چیز کا بھی عذاب ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سزا میں دونوں مبتلا. اب یہ 2 گروپ بنے. ایک گروپ تو وہ بنا متقین جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا. کون ہیں یہ لوگ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری فی تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ پہلی چیز ان لوگوں کے لیے چاہیے جو یہ مزے کریں گے الجین کے اندر جا کے، یہ چیز ان کو ملیں گے. کون ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان ہے. جن کے پاس ایمان ہو، بولیں سبحان اللہ. پہلی چیز ایمان دوارا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہونا چاہیے. پھر ایمان کے ساتھ خالی ایمان سے کام نہیں چلے. ایمان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اعمال ہونے چاہیے. دوسری چیز اعمال. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہونے چاہیے. 3 چیزیں جس کے پاس ہوں گی: ایمان، عمل اور صالح. صالح کیا عمل؟ کہ بالکل وہ عمل جو بامطابق حکم الہی ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی. کون سا حکم؟ کہ پورا قرآن اللہ پاک نے دیے کہ سارے وہ احکامات اس میں موجود ہیں. جو اس قرآن کے مطابق جو میں نے حکم دیا ہے اس پہ جو آدمی پابند و قائم رہے گا وہ اعمال صالح ہوتا ہے. اسلام کا تصور نہیں ہے یہ تیتر بٹیر والا، آدھے ادھر آدھے ادھر، دنیا بھی ہو دین بھی ہو، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں تو یہ بھی ہو جائے، تو یہ بھی گنجائش ہے وہ بھی گنجائش ہے. ایسے اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ نے اعلان فرمایا ہے فی سلم کافہ، اگر آنا ہے اسلام میں تو مکمل طور پہ آؤ. جو مکمل نہیں آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے قدموں کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے ابھی بھی. ایمان تو اللہ نے دے دیا، عمل کی توفیق بھی دی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے مطابق نہیں ہے. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی گھر پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی قضا کر لی، کبھی یہ کر لیا، کبھی برقع اتار دیا، کبھی نقاب کر لیا، کبھی پناہ کر لیا، کبھی سود کھا لیا، کبھی سود نہیں کھایا، کبھی کسی کا حق مار دیا، کبھی حج کرائے، کبھی عمرہ کرائے، کبھی کوئی لباس پہن لیا، کبھی کیسی شکل بنا لی. شادی کبھی شادی ہوئی تو کیسے ہو گئے، شادی کے بعد ہو تو کیسے ہو گئے. یعنی کوئی حساب اپنا رکھا ہے ہم نے اپنے دین. یہ دین نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیں. اس کا نام دین ہی نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے بعد، ایمان ایکسیپٹ کرنے کے بعد، دوسری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ عمل کرے وہ عمل اکارڈنگ ٹو قرآن. نماز پڑھنی ہے اتنا پڑھے. دیکھ قرآن کیا حکم دیتا ہے، قرآن نے حکم دی ہے، تو اس کا پریکٹس کہاں سے ملے گا؟ شریعت سنت سے ملے گا. آپ کو وہ ساری ڈیٹیل آپ کہاں ملے گی؟ نبی محمد سنتوں سے ملے گی. آپ کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی، اس طرح نماز پڑھی، اس طرح نماز پڑھی. اس کی ساری آپ کے پاس احادیث کی کتابیں، سیاست جس کو آپ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. یہ سارا علم ہمیں پریکٹیکل بتاتا ہے کہ آپ نے لائف ایسے گزارنی ہے، اور کوئی اور کچھ چیز نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں. یہ ہماری گائیڈنس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے آگے پیچھے نہیں جانا، آپ اس سے ادھر ادھر نہیں نکلنا.
جو ادھر ادھر نکلے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا آدمی کو. شرط یہی ہے کہ آپ نے اسی حساب سے چلنا ہے جس حساب سے اللہ نے قرآن آپ کو دیا ہے ایمان کے ساتھ. یہ انسان جو انسان اس طرح زندگی گزارے گا، اس کا کھانا پینا اٹھنا چلنا پہننا ہر چیز، یعنی نماز تے پڑھ دے جی، روزے تے رکھ دے جی، عمرے تے کتے ہیں روزے تے رکھ دے جی، زکوٰۃ دیندا ہے، یہ کوئی تعلق نہیں سر. فی اصل میں مکمل طور پر اسلام میں آ جاؤ. دین نام اسلام کا ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، نہیں، معاشرہ بھی ہے، معاملات بھی ہے، لین دین بھی ہے، میل جول بھی ہے، ساری چیزوں کا مجموعہ بنا کے اسلام ہوتا ہے. صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے دین اختیار کر لیا بس نمازیں پڑھنے لگے روزے رکھ لے بہت دیندار ہے بڑا پرہیزگار ہے. نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. معاشرت میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے، تجارت کیسے کرتا ہے، وعدہ خلافی کیسی ہے، دیانت کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اور یہ عبادت سے زیادہ ضروری ہے، یہ آپ کو بتا دوں. عبادت والا نہ اگر عبادت میں آدمی کمزور ہے تو پھر بھی گزارا چلے گا، لیکن اس کے اندر جو ڈنڈی مار جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں. لیکن یہ حصہ ہمارا بالکل بہت کمزور ہو گیا. ہمارے ٹھپے جو لگتے ہیں نا اس نمازوں کو دیکھ کے اور ادھر کی باتوں سے بہت ٹھپے لگ جاتے ہیں. یہ سبق دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ اور مضبوط ہو جائیں. بہت نزدیک آ رہا ہے نا کام ہمارا تو معاشرہ. تو ایسا دین جو لے کر جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. اس کو فکر کی لا خوف من هم يحزنون، نہ خوف کر نہ فکر کر، تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو زمین میں بھی میرا دوست تھا تو اب بھی میرا دوست ہے. اولیاء اللہ جس کو کہتے ہیں. اس طرح زندگی گزارنے کا نام ہے مومن. اچھا قرآن ہے، میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی زندگی ہیں، نبی کریم کے ارشادات ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ دیٹس دی پوائنٹ. جو لوگ جہنم میں جائیں گے کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کیوں ہے؟ یہی اصل گیم ہے، اس کو سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فرشتوں سے مختلف تھا. فرشتوں کو تسبیح کرے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کام پہ لگے، ان کو کوئی پتہ نہیں گناہ کیا چیز ہے. انہوں نافرمانی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جانتے نہیں کہ نافرمانی کوئی چیز ہے نہیں. وہ تو ایک مخلوق کے اپنے کام پہ لگے. اللہ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق بناتا ہوں، بولے سبحان اللہ، ایک ایسی مخلوق بناؤں گا، اس کو ایک ٹیسٹ دوں گا. اللہ کی مرضی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے کہ اس کے درجے بڑے بلند ہوں گے، اس کے فرشتے بھی اس کو دیکھنے زمین پہ اترا کریں گے. ہوگی بہت اونچی چیز، لیکن مقام بھی بڑے بڑے دوں گا اس کو. اس کے اندر اللہ پاک نے اس چیز کے لیے، اس آزمائش کے لیے ایک چیز رکھ دی ہے ہمارے اندر. تو اصل مسئلہ ہے جس کا، وہ کیا ہے؟ نفس. سننا بات کیا چیز ہے؟ نفس کو نکال لو تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے سانپ میں سے زہر نکال دیں نا آپ، تو سانپ آپ کو ڈنگی نہیں مار سکتا کتنا بڑا سانپ ہو. انسان کے جسم سے نفس نکل گیا نا تو ختم، پھر فرشتہ ہے ہی کچھ نہیں، بدی سب ختم. نفس مارا گیا ختم. یہ ساری بھی جتنی معاملات بناتا ہے کون بناتا ہے؟ بولے نفس کی جو مین گیم ہے، اسٹارٹ اوپر سے ہوئے. جب یہ معاملہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا، وہ کس طرح شروع ہوئی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ودیت رکھی اور کیا چیز پیدا کر دی، اس کی مثال شیطان سے مل جائے گی آپ کو. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سرکشی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مرون کیا. وہی جو نفس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کے ساتھ انسان کے جسم میں ڈالا ہے
کہ سب سے برائی جو پیدا کرتا ہے، سب سے بڑی برائی جو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، نفس، وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ سرکشی۔ یہ لیکچر سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ نہیں سمجھ یہ بات؟ اب میں بتاؤں سٹارٹ کیسے ہوتا ہے یہ کام نافرمانی کا، کہ بندہ ٹھیک ہے تو اللہ کے ہم قانون کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ کہتا نماز پڑھ کر نہیں پڑھتا، حرام چھوڑ نہیں چھوڑتا، اکھا نیچے کر نہیں جوتے کراں گا، ہم منہ ڈھک نہیں میں تو ویسے ہی پھروں گی، بھائی یہ کام نہیں کرنا میں تو کروں گا۔ ایسی ضرورت انسان کی، اتنی طاقت، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ انسان سرکش ہو گیا، یہ سرکشی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی ہماری سرکشی؟ اتنی ضرورت ہمارے میں ہوگی، پڑھے سو رہے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز، نہیں ہمیں نہیں کہا، ہم نے نہیں کرنا، لیکن اندازہ لگائیں۔ اور ہمارا وجود، ہمیں سب پتہ ہے، ایمان ہمارا موجود ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی ساری اسی پر ہے، اللہ کا حکم اور ہم اس سے عمل کریں۔ حکم یہ ہے کہ میں حکم آئے تم کرو، پورا قرآن میں عمل دے رہا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ وجہ اس کی دوستوں کیا ہے؟ سرکشی آ گئی ہمارے اندر، سرکشی پیدا کرتی نفس نے، نفس اندر آیا، اس نے ہمیں سرکشی پیدا کر دی، چھا گیا ہمارے اوپر، تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ سرکشی، دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں سرکشی کے ساتھ، یاد رکھنا، ایک لذت، ایک طاقت، یہ دو کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر جب سرکش ہوتا ہے نا آدمی، یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان دو چیزوں کے نام پھر سرکشی ہوتے ہیں۔ لذت، مزے، وہ انسان میں شہوات پیدا کرتی ہیں، خواہشات پیدا کرتی ہیں، وہ مزہ اس کو چل نہیں دیتا، نیند کا مزہ، پیسے کا مزہ، دنیا کا مزہ، عورت کا مزہ، یہ سب مزے 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 لگ جاتے ہیں، گانوں کا مزہ، اس کا مزہ، اس جس میں مزہ آ رہا ہوگا نا آپ کو، سمجھے نا، تو وہ آپ کو سرکشی کی طرف کھڑا کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا پیدا کرتے ہیں سرکشی؟ طاقت۔ طاقت میں کیا کام کرے گا وہ؟ ظلم، مال، اس کو ختم، اس کا یہ، اس کا، یعنی پوری طریقے سے ظلم ہو جائیں گے اس کی زندگی کے اندر طاقت کے ساتھ۔ تو سرکشی دو چیزوں کو پیدا کرتی ہے، شہوات کو اور کس کو؟ طاقت کو، ظلم کو۔ تو نفس پوری طور سے انسان سے یہ کام لیتا ہے، پھر دنیا کے اندر کھل جاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نفس تو نے دیا، ہمیں تو تمہیں بنایا تو اس لیے اب تیرا حکم مانے، تو تو نے بیچ میں نفس ڈال دیا، اور نفس نے ہمیں سرکش بنا دیا۔ تو جو کہتا ہے وہ ہمیں مرغوب نہیں، یاد رکھیں، نفس کا کیا کام ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ نفس کو پسند نہیں ہے۔ تو نفس پسند انسان ہوگا، اس کو چیز پسند نہیں ہوگی جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ میں نے محبوب کی نقل کرو، کہتے یہ تو ہمیں پسند نہیں، سنتے رہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب کو بھیجا ہے، یہ نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک نمونہ بھیجا ہے میں نے۔ میرا پسند یہ ہے کہ جو ایمان رکھے وہ میرے محبوب کی نقل کرے، شکل میں، صورت میں، لباس میں، چلنے میں، پھر نقل بس، رول ماڈل ہے تمہارا، اس سے ادھر نہیں ادھر نہیں ہونا تم نے۔ مجھے اتنا پسند ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو میں اس کا عاشق ہو جاؤں گا۔ رب کریم کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر، کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نفس کو یہ مرغوب نہیں ہے کہ نہیں میں کام کر سکتا جی، نماز پڑھ لیں گا یا نہیں ہوگا، میں سنت تو نہیں چل سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام، یہ ہمارے کام، یہ ہم سے نہیں، یہ ہے نا دین ہمارا آج بھائیو، 90% دین ہے نا یہ، وہ سب کچھ کرا لیں آپ، عاشق ہاں جی فلاں سب کچھ ہے، داڑھی رکھ نہیں ہے ہمارا، اگلے عید میلاد نبی جی رکھا گے ایسا رکھا گے، نیت کتنی ہے، اس کو کہتے ہیں لذت، سرکشی۔ یہ عشق میں کی سب دھوکوں میں ہیں،
سب سے بڑا عشق یہ ہے کہ ادھر حکم ادھر عمل. سب سے بڑا عاشق وہ ہے. نہ وہ حالات دیکھتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اب تو سمجھی بھی نہیں مانیے پیغام ابھی. عاشق تھا نا، عاشق تھا نا. حکم آیا یہ آگے سے جل جائے اس میں، اللہ کی بات نہیں ماننی ہے تو نہیں، ان کی بات نہیں ماننی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں. بالکل جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھک اندر کلمہ ہی کی پڑا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تیرا حکم آ گیا تو کافی میرے لیے، آئی ڈونٹ بادر فار اینی تھنگ. حتیٰ کہ یہ کہ جس کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا ان کو اللہ نے ٹیسٹ دیا نا. جبریل علیہ السلام آ گئے، جی میں جبریل ہوں، حکم آگ بجھا دوں، ایک پر مارتا ہوں ختم کر دوں، آپ کو ہٹا دوں، ان سے نکال دوں. تو کون ہے؟ جی میں جبریل علیہ السلام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس وقت بولا تھا ابراہیم علیہ السلام. تو آج مومن کا یہ لفظ ہونا چاہیے. مومن کا جس وقت یہ ایسا پیمانہ آ جائے کہ اللہ کے احکامات توڑنے کا وقت آ جائے، کچھ امتحان آ رہا ہو، ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور دوسرے حکموں کی تو نے یہ کام کیا تو ختم. ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے کر چلو چل رہے ہیں، بات سے پھر دیکھی جائے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ سجیین. یہاں تک کہ اللہ پہلے بتائے یہ روح ہے ادھر سے. یہ چند دنوں کا کھیل ہے دوستو، یہ ٹیسٹ پر ہے ہم، یہ ٹیسٹ ہے. یا یہاں کی آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، ٹیسٹ ہے یہ. ٹیسٹ میں آتی ہیں چیزیں، اس کو برداشت کرنے کے نہیں، یہ حرام میں نہیں کھانا کیونکہ اللہ کا حکم یہ کام میں نہیں کر سکتا. نماز بہت پڑھتا بھائی، یہ نہیں چلے گا، یہ کام نہیں چلنا وہاں آخرت میں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مجھے نہیں ایسی چیزوں کی ضرورت، میں جو کہہ رہا ہوں ویسے تم نے عمل کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے. کیوں کہ نفس کو مرغوب نہیں ہے یہ چیز. کیا کہ اللہ کا حکم، اس نے زہر ڈال دی اندر، اس نے نفس نے کہ جو میں پسند کروں تو نے وہ کرنا ہے. تو یہ دو اگنسٹ چیز ہوگی کہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ ہماری طبیعت کو ناگوار گزرنے لگے، جس کو کہتے ہیں سستی ہو گئی جی، کاہلی ہو گئی جی، کر تو رہا تھا دل، یہ سننے یہ فکریں نکلتے ہیں ہماری زبان سے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بھائی سستی ہو گئی تھی. پھر تم نے بڑا دل بہت کرتا ہے، یہ کی کریے سستی بڑی آ گئی. یہ عام فکر ہے. یہ سستی کیا ہے؟ یہ نفس ہے. سستی کوئی چیز نہیں ہے، سستی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نفس ہے. سوال ہی پیدا ہوتا کہ ایک ایمان والے کو حکم آ رہا ہو اور اس کے مقابلے کسی چیز میں اس کو لذت ہے، ہزاروں نیندیں قربان کرتا ہے، ہزاروں آرام ختم کرتا ہے، ہزاروں دولتیں ختم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ اس وقت ہوگا نفس ختم، اس کا زہر نکلے، نفس نہ ہو. بولے سبحان اللہ. باتیں سمجھتے جائیں، پوائنٹ آتے جا رہے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا بات خوبصورت. خوش ہوگی انشاءاللہ کہ میری بات سمجھ گیا. اچھا اب کیا سرکش ایسی چیز ہے، سرکشی سمجھتے ہیں نا، سامنے اڑ جائے بس، جس کا لگام بھی کوئی نہ ہو، بے لگام. ایک کتا پھرتے ہیں جس کو آپ پکڑ لیں، لگام ڈال دیں، ایک بے لگام کتا، اس کو بھی کاٹے گا، اس کو بھی کاٹے گا، فلی کنٹرول نہیں، اس کو کسی پہ کنٹرول نہیں. ایسا ہو جاتا ہے انسان، سرکش ہو گیا، من نہیں کی ہے، اس کا کوئی پیدا ہی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں آپ مست ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو سرکش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک کتا بھاگ رہا ہے، سب کو کاٹ رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو بولے کنٹرول کریں گے. کس طرح کریں گے؟ پٹا ڈالیں گے اس کے گلے میں. بولے سبحان اللہ. جیسے ہی پٹا ڈالیں گے اس کے گلے کے اندر تو وہ تو پھر قابو آ گیا، اس کو پکڑ لیا.
ابو نہ کاٹ سکتا نہ کچھ کر سکتا، بلکہ وہ زنجیر میں آ گیا، جیسے چاہیں گے اس کو آپ گھسیٹ سکتے ہیں. بات سمجھے میرا؟ تو نفس بھی کتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی بات نہ مانیں بلکہ اس کو پٹا ڈالیں. بولو سبحان اللہ. اس کو پٹا ڈالیں، کنٹرول کریں، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنائیں اس کو. سبحان اللہ. اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنائیں. ایک کتے کو پکڑ کے اس گلے میں پٹا ڈال کے اس کو تمیز سکھائیں، پھر وہ چلتا ہے پیچھے پیچھے. تمیز کھلائیں گے اس کو آپ کو، پھر تو آپ کھول دیں اس کی زنجیر. اس کے جب بال لے کے بال پھینکے، بال لے کے پھر آپ کے پاس آئے گا. کرتا نہیں، وہی کتا ہے جو لوگوں کو کاٹتا پھرتا تھا. کیا کیا آپ نے؟ اس کو ٹرینڈ کر دیا، زنجیر باندھ کے اس کو پورا سکھا دیا. تو وہ کیا بن گیا؟ یہی نفس انسان کے اندر، نفس مار جو ہمیں یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت. دوستو یہ آپ سین یاد رکھیں اس چیز کو کہ جس وقت بھی انسان ایک نافرمانی کرے تو اللہ اکبر، اس حالت انسان کی موت ہو جائے تو اس کا تو ایک نقشہ نہ کھینچا ہے کہ شیطان سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کا حشر کیا کیا اللہ پاک نے. تو ہمارا اس سے بدترین حشر ہوتا ہے آسمان پہ. بہت مولت دی گئی تھی. اس سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے بھی زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں، اور کسی چیز کے لیے نہیں بھیجے میرے دوستو. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمیت جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کا صرف ایک کام تھا کہ ان بندوں کو بتایا جائے کہ نفس کو کیسے پکڑیں گے، کیسے کنٹرول کیسے. کیونکہ دیکھیں قد افلح من تزکاہا، کامیاب آدمی وہی ہوگا، علیین میں وہی جائے گا، جنت العیون میں وہی جائے گا، جنت کے مزے وہی کرے گا جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. جس نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا وہ نمازی ہو سکتا ہے، روزدار ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا. نمازی ہو گیا لیکن باقی کام، روزدار ہو گیا تو باقی کام فیل ہو رہا ہے نا. کیونکہ وہ نفس تو کھلا ہوا ہے. ایک جگہ سے آپ کو کہہ دے گا چلے یہ کام کر، دوسری جگہ آپ سے گناہ کرائے گا، دوسرے کام کر دے گا، دوسرے نافرمانی پھر کرائے گا. اللہ کی نافرمانی اور مومن دو متضاد چیزیں ہیں. ہمارے ذہن میں اس نے اتنا بڑا انجیکشن ڈال دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کر دے رہا ہو تجھے کوئی کام. اکثر ہی آپ نے سنی ہوگی یہ بات، اور ایسی ایسی تھپکی دیتے ہیں اس چیز کی استغفر اللہ کہ ہزاروں لوگ اس لائن سے نکل گئے. وہ تو پکاش نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ، وہ تو بخشا. یہ ان کی ڈیٹیل پڑھیں، رحیم کیا ہے، رحمت کیسے آتی ہے، نبی ہوں شفاعت کیسے ہوگی. آپ رحمت العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل جانیں آپ. اس کو اتنا قد ڈسکرائب کرتے ہیں لوگوں کو کہ بالکل ان کو ان چیزوں سے محروم کر دیا اور سرکشی ان کی عروج پر کر دی. غلط تو صحیح بتائیں مجھے، پریکٹیکل عمل کر دیکھیں. کوئی ایک لائن گارنٹی نہیں ہے جب تک فصل میں کافر نہیں ہوگا آپ کے اندر سے، پورا اسلام جب تک نہیں اترے گا. اور جب اللہ کا حکم ہے تو ڈیفینیٹلی انسان پورے اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب ایک حکم دیا ہے تو ہم اس کے اہل نہ ہو، وہ اللہ نے حکم دے گا یہ کام کرنے کے لیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ ظلم کریں گے ہم پر؟ بلکہ وہ تو ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں. کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دے دی، آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں ایک ایسی ایسی چیزیں دوں گا کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے نفس کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. اللہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری مدد کر رہے ہیں، ہماری مددگار ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے ہمارا بھی وہ. یہ تھوڑی کہ اتنا بڑا نفس دینے کے بعد اس نے کہہ دیا اب تم بچ نہیں سکتے. بچنے کے لیے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں.
جی پیغمبر تو نہیں آئیں گے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ پھر اولیاء اللہ آئیں گے، اللہ کے دوست آئیں گے، یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی اور دوست جو ہوتے ہیں وہ نائب رسول ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہی کام کرتے ہیں جو نبی نے کیا ہے، اس کا دوسرا کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخشواتے ہیں، اسی طرح جہنم سے نکالتے ہیں، اسی طرح نفس کو اندر کرتے ہیں، وہی کام کرتا ہے کہ اللہ کا ولی، دوسرا کام نہیں کرتا۔ آدمی بے شک اس سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے دوسری چیزوں کی، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ان کاموں سے، کام اس کا ایک ہی ہے کہ مخلوق کو جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے میں پہنچانا۔ اللہ ولی کا دوسرا کام نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی راستہ ہے دوسرا، کیونکہ نبی کا کوئی کام دوسرا نہیں تھا، نبی کا دوسرا کام کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، دن رات ایک کام ہوتا ہے اس کا کہ جہنم سے نکالنا، لوگوں کو جنت میں پہنچانا۔ کیسے؟ کہ جو سرکشی اس کے اندر آ گئی نفس کے، اس کو کنٹرول کیسے کیے جائے، آپ یہ دیکھیں۔ اس کی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں۔ قرآن بتاتا ہے یوم الکتاب والحکمت یزکیہم، قرآن حکیم دیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نے فرمایا قرآن لایا ہوں تمہارے لیے، حکمتیں، پیاری پیاری باتیں اور سنتیں لے کر آیا ہوں بتانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز کیا دی ہے؟ میں تمہارے لیے تزکیہ لے کر آیا ہوں، تصوف لے کر آیا ہوں، صوفیزم لے کر آیا ہوں۔ لوگوں نے تو اس کو کچھ عجیب بنا دیا، جی قرآن تو صحیح ہے، جی چلو یہ بھی صحیح ہے، تزکیہ نو نو نو، یہ تو بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی حرام کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا، کوئی اس کو پیری مجری کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہزاروں نام لوگوں نے رکھ دیے۔ میں نے تو ایسا دیکھا ہے کہ جو تزکیے پہ چلتے ہیں بعض لوگ تو ان سے ملتے بھی نہیں ہیں، یہ بدعت ہی ہے جی، یہ تو حرام جی، کام ہی حرام ہو رہے ہیں، تو بالکل غلط کام کر رہے ہیں، کام ہی غلط ہے جی۔ اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی آئے 3 چیزیں لے کر آتا ہے، تو ایک چیز کو بالکل ختم کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس نے ختم کرایا؟ اس نفس نے ختم کرایا جس نے ہمیں سرکش بنانا تھا۔ کیوں؟ کہ اصل چیز تو جو اصل چیز ہے، قرآن بھی ایک چیز کا پیغام دے رہا ہے تزکیے کا، اللہ کے نبی کی سنت بھی ایک چیز کا پیغام دے تزکیے کا، اصل چیز جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیے کے مقصد کے لیے قرآن ہے، تقصد کے مقصد کے لیے اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، سارا کچھ یہ اسسٹ کرتی ہیں ہمیں، یہ مددگار ہے ہماری کہ ہم کس طریقے سے نفس کو کنٹرول کر کے صحیح انسان بن جائیں۔ ایک مومن جو ہے فرام دا بگننگ ٹو دا رائٹ، قبر تک اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں نفس کے ساتھ، وہ 24 آورز لڑائی کے میدان کے اندر موجود ہے، ایک منٹ بھی جو خالی نہیں ہے۔ ایک مومن یاد رکھیں، ہر وقت سے فائٹ کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ، جو ذرا غافل ہوتا ہے دشمن فوراً حملہ کر کے جیت لیتا ہے، جس نے ذرا آنکھ جھپکی تو نفس اسی وقت اس کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ زندگی ہماری جو زندگی ہے، زندگی ایسی ویسی نہیں کہ بھائی بس آئے گزارے کھاؤ پیو چلے جاؤ، نہیں بھائی، یہ تو بڑی بہت ذمہ داری والی چیزیں ہیں۔ آگے صاف ہو گئے ان باتوں کو تو بڑا زبردست، میں نے بتا دیے 2 ہی راستے ہیں سجین کا جو حکم دیا ہے قرآن کہ تم معلوم ہے کیا ہے سجین، معذرہ کیسے جی، تم جانتے ہو اس کو کیا حال ہوگا؟ کہ وہ اس کا حال بس 2 لفظ ہے کہ وہاں پہنچنے والے تو ایک ہی چیز مانگیں گے، اللہ موت دے دے، موت دے دے، ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، کہاں پھنس گئے، موت تو ختم ہو سکتی، موت تو ایک ہی دفعہ ہے، بندہ ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کروائے۔ اگر آج ہم نے محنت دی کہ ہم اس جگہ جائیں گے، کون تھپکا دے رہا ہے ہمیں، کون غلط فہمی دے رہا ہے؟ اگر آپ نہیں جائیں گے تو بتائیں وہ کام جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کون سا کام؟ قد افلح من تزکا، کامیاب انسان صرف ایک ہی ہے، کون؟ جو تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی تزکیہ کتنا اہم ہے؟ یہ چوائس نہیں ہے، صرف وہی لوگ کرتے ہیں تزکیہ جو اصل میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔
جو کامیابی چاہتے ہیں آخرت میں، خوف خدا رکھتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھ آ گئی بات، میسج سمجھ گئے کہ ہمارا منزل جب بھی کامیاب ہوں گی جب ہمارا تزکیہ ہو جائے گا. اب تزکیہ ہے کیا چیز، اس کو کیسے کریں؟ بولے سبحان اللہ. پوچھے دسے کسی نے آج تک تمہیں ہیں؟ والد صاحب نے بتایا تھا؟ چچا جان نے بتایا تھا؟ امی نے بتایا تھا؟ نہیں. تو یہ بناؤں گے جی، اس کو یہ بنائیں گے، اس کو فلاں بنائیں گے. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ وہی بتایا گیا جو نبی والا کام کرتا ہے. سچے ولی کے پاس جائیں گے، آپ کو سب سے پہلے یہ بتائے گا پتر اے کم نہ کر، اے تو نکل جا، وہ آپ کو سیدھا بتائے گا، سیدھا راستہ، رائٹ لیفٹ نہیں گھمائے گا. عاشق بنائے گا نہ آپ کو فلاں بنائے گا، کچھ نہیں بنائے گا. آپ کو انسان بنائے گا، سرکار کا غلام بنائے گا، عاشق رسول بنائے گا. سچا پکا. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ٹاپک آج ویسے ماشاء اللہ. کہاں تک پہنچے ہیں؟ اسٹارٹ کروں شروع سے. بھائی ہمارا جو معاملہ ہے وہ کس پر ہے؟ کامیابی کس چیز پر ہے؟ کہ جب ہم جائیں تو الدین میں جائیں، جنت مقام میں جائیں، جنت عیون کے اندر جائیں. یہ ہمارا شان ہے ایمان والوں کی، اور کہ رائٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو جانے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مجھے بولے نفس. نفس کا کیا کام کو میں نے تجھے نہیں جانے دیا. کیا وہ ہمارے میں کیا انجیکشن ڈالتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کو مرغوب ہے وہ تجھے مرغوب نہیں ہو سکتی، تجھے چوبے گی. بس یہ سمجھے انجیکشن لگا دیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہمیں کامیابی سے کرنی ہے. تو پتہ چلا وہ کامیابی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس نفس کو پکڑ لو تو کام بن جائے گا ہمارا. اس کتے کو پکڑ کے باندھو زنجیر کے ساتھ نا، تو بس پھر میں اللہ والے کام کرنا شروع کر دوں گا. پھر مجھے کوئی چیز بھی ڈیفیکلٹ، مزہ آئے گا اس میں، لطف آئے گا اللہ کی باتوں حکم ماننے میں. ایلین والے ایلین میں چلے جاتے ہیں، سجین والے سجین میں جا کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور ایک جماعت شہداء کی، انہوں نے کس چیز کا تحفہ دیا تھا؟ وقت کا تحفہ نہیں. کس چیز کا؟ ان کا جو اللہ تعالیٰ چھڑ جان بھی دیا نا، اے جان بھی چل تیرے واسطے ختم کرتا ہوں. ان کا مقام کہاں ہے کہ عرش کے نیچے کندیلیں بنی ہوئی ہیں ان کی. سبحان اللہ. ایلین سے جن نہیں رکھا، ان کو کہاں رکھا ہے؟ کندیلیں بنائی گئی ان کے عرش کے نیچے. اور کیا کندیلیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے محلات اس میں کیا کچھ ہوگا. تو وہ روح جو ہے ایک تو ایلین میں چلی گئی، ماشاءاللہ جنت ایک قسم کی. سجین میں گئی، وہ تباہی برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تو ہوئے گی برباد. جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کے راستے میں دے دی، پرواہ نہیں کی، بے قدر کود پڑا سے نمرود میں، لیکن تیری گل نہیں موڑنی، تجھے ناراض نہیں کرنا رابو، تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے. جان ہی نہیں ہے نا، میں دیتا ہوں جان، پھر ختم. اس کا انعام سبحان اللہ. یہ سجین نہیں ہے اس کا نام. اور کہتے ہیں اس کے لیے خاص ایک میں نے چیز بنائی ہے، اپنے عرش کے نیچے اس کی کندیلیں بنائی ہیں. کندیلیں ہم کندیل کہتے ہیں، لیکن وائی ڈونٹ نو کہ کیا چیز ہے، وہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے. اور ان کی روحوں کی کیا انداز ہے وہاں رہنے کا. کیا انداز ہے کہ وہ اپنی کندیلوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جب جیسے ہی ان کا دل کرتا ہے کندیلوں سے نکلتی ہیں، ان کی سواری ہوتی ہیں. وہ جنت میں ہر جگہ جا سکتی ہیں، سارا دن گھومتی ہیں، سارا دن گھومتی ہیں، عیش کرتی ہیں، جہاں جہاں چاہتے ہیں وہاں چلی جاتی ہیں. چاہنے کے بعد جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنی کندیلوں میں واپس آتی ہیں اڑتی ہیں. سبحان اللہ. کیا یہ کون لوگ ہیں؟ شہداء ہیں. اتنا بلند مقام رکھا اللہ پاک سے. کیونکہ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے نفس کا نہیں مانا، مجھ سے بھی آگے بڑھے. کہتے چھوڑو یہ تو باتیں الگ کی ہیں، جان ہی ایک سب سے بڑی قیمتی چیز تم نے دی ہے. یہ اولاد بچے ہوتے سب بیکار، چھوڑنا سب سے قیمتی جان ہوتی ہے نا آدمی. کہتے اے بھی تیری ہے، اہل ہے. بلکہ ایک اور نعرہ مارتے ہیں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ایک دفعہ تو نے یہ کام کیا نا، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ تو زندہ کر، ہم پھر یہ کام کریں، زندہ کر پھر ہم یہ طرح کام کریں تیرا. ہم تو پھدڑ ایسے لوگ ہیں کہ
نماز کے لیے صبح اٹھتے. اندازہ لگائیں, اب کمپیئر کریں اپنے آپ کو, کتنے نفس کے اندر جکڑے ہوئے ہم لوگ, داڑھی کے 4 بال نہیں اگا سکتے اور چون سی جنت چاہتے ہیں. اور بچوں ایسے جوتے لگنے ہیں نا, سجین کی طرف پڑھ لیا کرو ایسی چیزیں تھے کہ وہ مقام ہے ہمارا. تو نماز چھوڑنے والوں کا, سنتوں چھوڑنے والوں کا, حرام کاری کرنے والوں کا, بہت جو گناہ کرنے والے, چھوٹے بڑے رحیم نہیں, سب یہ ڈرامے کرتے ہیں لوگ. میں آپ کو حقیقت قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, آج سمجھ جائیں. آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. استغفراللہ, آپ تو بہت نیک انسان, اچھے آدمی ہیں. آپ سے ملازم بات کرتا ہوں نا تو میں اپنی طرف بات کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو سنانے کی یہ باتیں کر رہا ہوں. استغفراللہ, میری کیا مجال آپ جیسے نیک آدمی کے سامنے میں ایسی بات کروں. اللہ بڑا کرم ہے, رجب کی رات میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے آپ کو ٹٹولوں, میں اپنا انسان بنوں, میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کروں. تو جب میں نوحہ پڑھ رہا ہوں تو میں نے آپ کو شامل کر لیا, آپ سنیں. آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں, کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہے بات. تو پھر کیا ہے, حکم ہی ہے کہ اس کو کنٹرول کرو. جہاں اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, کیا کریں اس کو. اب چونکہ ہم نے تزکیہ کو ختم ہی کر دیا, ہمارے کتابوں میں ہے ہی نہیں تزکیہ, تو کنٹرول کیسے ہوگا. لگا تزکیہ کرو, جب تزکیہ شروع کرو گے تو کنٹرول ہو جائے گا تمہارا نفس, تمہارا جکڑ جائے گا, تم ختم. کنٹرول ہی نہیں ہوگا بلکہ میں اس کو نفس مطمئنہ بنا دوں گا ہمارے کے بعد. یہ تیری مدد کرنا شروع کر دے گا, یہ تجھے اٹھائے گا. پھر پلٹ گیا نا, جیسا کتا نہیں ہوتا جب اس کو ٹرینڈ کر دیا تو وہ تو ہر چیز آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے, آپ کے لیے روتا ہے, بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے, چاٹتا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں. ایسی نفس صرف اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. وہ کس سے کرنا ہے؟ تزکیہ سے. آؤ دیکھتے ہیں تزکیہ کیا چیز ہے. لیٹس سی ناؤ, تزکیہ کیا چیز ہے. پیری مرید, ذکر, کیا چیز ہے تزکیہ. تزکیہ جناب دوستو یہ ہے کہ اپنے نفس کو, اپنے اس کتے کو, دوسرے کے بارے میں کرتے نا آدمی, اپنے اس نفس کو جو قابو ہمارے سے نہیں آ رہا. اب ہم نے کہا ہم کریں کیا. پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کا طریقہ بتا, اپنے نفس کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دو. میں تو تنگ آ گیا جناب سے, بچے نے تجھے صحیح کر دو. ہوتا ہی نہیں ہوتا. جب بیٹا صحیح نہیں ہوتا یار کی کریے, جب وہ اس کے پاس چلتے ہیں اس کو حوالے کرتے ہیں, اس تبلیغی جماعت میں بیچتے ہیں. اس کو 4 سہ روزہ لگے نا, چلا لگے گا, اس کو ٹھیک ہو جائے گا, اتنے بھیجو. کرتے ہیں صحیح کرنے کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں تمہیں طریقہ بتاؤں. اس نفس کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی کے حوالے کر دو اس کو. اب تزکیہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ قرآن بتا رہا ہے, میں نہیں بتا رہا. کیا کرنا ہے, کسی کے اس نفس کو حوالے کر دو. اور جب کسی کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کو پورا اقتدار دے دیا جاتا ہے, پوری وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سونپ دی جاتی ہے سب چیز, طاقت, کہ اے پتر تیرا ہم تم گوشت کا اپنے کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا, چمڑی تیری تو ہڈی میری تو فلاں میرا, ایسے ہی کرتے ہیں سانبا, بس اس کو تو نے صحیح کرنا ہے. سب کچھ اس کا تیرے حوالے کرتے ہیں, اس کو تو نے صحیح کرنا. تو جب ہم نے اپنا نفس, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نفس کو تو کیا کر, تزکیہ کیسے, کہ اس کو اٹھا کے کس کے حوالے کریں, کس کے حوالے کریں, نبی کے حوالے. نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا, تو کس کے حوالے اب کریں. پہلے تو نبیوں کے حوالے ہوتے تھے نا لوگ, اب کس کے حوالے کریں, فرمایا اولیاء اللہ کے حوالے کریں. کسی میرا دوست کے حوالے کرو اس نفس کو. سن لیں, قرآن کیا کہتا ہے, یا نبی جاک المؤمنات, یہ قرآن کہتا ہے اے نبی میں کچھ عورتیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, مسلمان مومنات آپ کے پاس آ رہی ہیں, آئیں گی عورتیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو تیرے حوالے کر رہا ہوں میں. یعنی ان کو تو کہنا ہے, اس حوالگی کا نام کیا ہے جو قرآن میں آیا ہے, وہ کیا ہے, بیعت کرنا.
یہ نہیں میں نہیں ہوتا بیعت. اب سن لیں کتنا ضروری ہے تزکیہ, اور تزکیے کا نام کیا ہے اصل میں؟ بیعت کرنا. جب ہم کسی اللہ کے پاس جاتے ہیں ہمیں بیعت کر لو, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سارا اپنا نفس جو ہے آپ کے حوالے کرتے ہیں. اب پورے ہڈی شڈی سب آپ کے پاس آ گئی ہیں. ڈو واٹ یو وانٹ ڈو اٹ ود اٹ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اللہ یشرکن بی شیئا, ان سے عہد لے. کیا؟ حوالگی کا, کہ ہم آپ پورا حوالے ہو رہے ہیں آپ کے, ہم عہد دیتے ہیں. تو بیعت نفس کو ختم کرنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ کیا ہے؟ بیعت ہے. اور بیعت کیا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں وہ آپ سے عہد لے گا, اس عہد پہ قدم جما لینا, آپ نے ڈٹ جانا, اس کا نام ہے بیعت ہو جانا. ہر آدمی جب کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور بیعت ہو جاتا ہے تو دیٹ از دا مین آف دیٹ. آپ اپنا نفس صحیح کرنے جا رہے ہیں, کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. نہ آپ بزرگ بننے جا رہے ہیں, نہ اولیاء اللہ بننے جا رہے ہیں, نہ آپ کوئی کشف دیکھنے جا رہے ہیں, بلکہ یہ جو نافرمان بنا رہا ہے مجھے, پڑھ کے آتا ہوں, نماز پڑھ کے ذکر کر کے آتا ہوں, پھر میں ننگی تصویریں دیکھتا ہوں, پھر مجھ سے غلطی ہوتی ہے, پھر میں گانے سنتا ہوں, پھر مجھ سے ہوتا ہے, میں حج کر کے آتا ہوں, پھر مجھ سے یہ کام ہوتا ہے, ٹک ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جا اب تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے نفس کو حوالے کر دے, تاکہ پھر وہ شروع کر دے تیرا علاج. تو فارغ ہے. اے بچے تھوڑے والے تسی جانو, وہ جانے کا ٹھیک ہے چھوڑ دیں, میں جانتا ہوں جو کچھ میں کروں گا. ابھی تک ہوئے آپ حوالے کسی کے؟ نہ, حوالے ہوئے تو داڑھی پوری ہو جاتی ہے آپ کے. ہم کیوں جاتے ہیں بیعت ہونے؟ وہ جی بڑا اونچا انسان ہے, بڑا شیخ الحدیث ہے جی, بڑا قرآن, بڑا تفسیر, بڑا یہ, بڑا پہنچا ہوا ہے, بڑا پیر ہے جی. یہ کس نے کیا؟ اس لیے کیا مطلب اس کنیکشن کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ نہیں. آپ جب بھی بیعت ہونے جائیں ایک نیت کے ساتھ جائیں کہ اگر اس بندے کے اندر صلاحیت ہے, ایک کامل شیخ ہوگا تو یہ میرے نفس کو صحیح کرے گا, اس کے پاس میں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا, میری داڑھی رکھوائے گا. میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, اس کا رہے گا. میں پردہ نہیں پہن سکتا, مجھے پردہ پہنائے گا. میری نمازیں صحیح ہوں گی اس کے پاس جانے سے. جھوٹ نکلے گا, ظلم نکلے گا, شیطانیت نکلے گی, کفر نکلے گا, کبر نکلے گا, شہرت نکلے گی, بیکار چیزیں نکلیں گی. مجھ میں علم آئے گا, نور آئے گا, معرفت آئے گی, عرفان آئے گا, ایقان آئے گا, تقوی آئے گا. اس کا نام ہے بیعت. جو بیعت نہیں ہوتے, یاد سن لیں, اعلانیہ بات کر رہا ہوں آپ کے قرآن کی وجہ سے, جو بیعت نہیں ہوتے وہ تزکیہ نہیں کر سکتے. جو تزکیہ نہیں کریں گے وہ کامیاب ہو نہیں سکتے. آپ نمازی بن جائیں گے, پرہیزگار نمازی ہو جائیں گے, حاجی ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائیں گے, لیکن وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو تزکیہ نہیں کرے گا. اعلان ہے قرآن کا دوست, نکلا وہ دھوکے سے. یہ کوئی لائن نہیں ہے, یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے قرآن آیا, جیسے سنت اور حدیث آئیں, ایسے ہی تزکیہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اور تزکیہ کے ساتھ ایک لفظ ملایا آپ نے کہ کامیاب تو اس سے ہوگا. کامیاب تزکیہ سے ہوگا. اگر تزکیہ نہیں کرے گا ڈنڈے بجاتا رہے گا, بس اپنی زندگی گزرے گی تیری, اپنی نفل ہوں گی, تیری اپنی عبادت ہوں گی, اپنی دین ہوگا, اپنی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی پہ تو چلنے والا بن ہی نہیں سکتا تب تک تو دوسرے کے سپرد نہیں کر دے گا اپنے آپ. آپ جب بیعت ہوگی تو آپ کیا, آپ سن لیں بیعت بھی کیا چیز ہے. بیعت یہ بیعت نہیں ہوئی کہ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کا, وہ ڈبل گناہ ہو رہا ہے, دھوکہ کر رہے ہیں. جس سے آپ بیعت ہوں گی اس کی باتیں مان لیں گے, آپ عہد کیے آپ نے, اس کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا آپ نے, بڑا اونچا ہاتھ جاتا ہے, وہ تو جاتا ہے سیدھا اللہ کے ہاتھ تک جاتا ہے, پھر ڈرامہ نہیں چل سکتا. اور آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے عہد دیا ہے, جو عہد آپ سے شیخ لیتا ہے. اب یہ ہے کہ ہلنا نہیں, ہم نے جو شیخ کہے گا ہم نے, کہتا ہے بیعت کا مطلب بتایا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے, جو چاہے جی آپ میرے ساتھ کر سکتے.
جس چیز سے روکے گا، جس چیز سے مکمل طور پر ہو، کوئی اپنی مرضی ختم ہو، جب اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈال دیں گا. امام مجدد ثانی کی میں کال فیل کر رہا ہوں کہ جب تو اپنی مرضی کو اپنی شیخ کی مرضی میں ڈال دے گا اس دن تو پکا مرید بنے گا. بس یہ اس کا نام ہے. جو انسان ایسے بیعت ہو جاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے اس چیز کی، سوال ہی پیدا تو اس کا نفس اس کو تنگ کرے، پھر تو نفس اٹھاتا ہے چلو تہجد بھی پڑھ رہے تو سوتا پہ ہیں، نفس اٹھاتا ہے. بیعت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے بس تعلق پیدا کر لیا شہرت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا پھر ذکر سیکھ. کوئی بھی ضروری نہیں آپ ذکر سیکھیں، نہیں، شیخ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا علاج کس طرح کرنا چاہتا ہے. آپ چلے گئے اس کے پاس، اس نے آپ کو بیعت کر لیا ہے، وہ آپ کو ذکر نہیں دے گا، مرضی سے نہیں دیتا ذکر، نہیں دیتے شیخ ذکر، وہ کسی اور کام پہ لگا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جا یار تم میرا ایک گھوڑا ہے نا جو، اس کو پانی پلایا کر. بولو سبحان اللہ. اس کو تو ذکر پتہ ہے 1000 کا، مجھے کہا گھوڑے میں پانی پلایا کر. باو فشر رحمۃ اللہ کے پاس آئے نا، صابر کے لیا تھے یا نظام الدین نولیا مانجے تھے ان کی بہن لے ان کو کہ حضرت یہ آپ کا بھانجا ہے، اس کو بھی کوئی عقل دیں، اس کو کوئی نماز پڑھائیں. پھر چھوڑ جائے. پھر باو فشر گنج صابر کیا تھا. آج ابھی بھانجا تھا، ابھی چھوڑ گئے میری بہن کے پاس، تو یہاں رہے گا جی، بتائیں میرا کام کیا ہے؟ کہتے تو لنگر چلانا ہے، کھانا کھلانا. بولے زبان ذکر، اذکار، تہجد. انہوں نے کیا کہا؟ اور کون؟ صابر پیا کلیرے والے اندازہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ضروری کہ ذکر ہوگا اتنا قرآن پڑھ اتنا نفل پڑھ، نہیں. شیخ کے ہاتھ میں آپ آ گئے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو نفس ہے نا کدھر اٹکا ہوا ہے، اس کو وہاں سے صحیح کرنا ہے. اس کو کبھی کہہ دے گا 3 روزے رکھ، اتنا فاقہ کر، اتنا وہ کر، اتنا. نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ آپ پہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کو بچا رہا ہے. اس کا احسان ہے کہ آپ پر سختی کر رہا ہے، آپ کو ڈنڈے مار رہا ہے. جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس پہ انسان کنٹرول بھی زیادہ کرتا ہے. اس کو سختی کا یہ عذاب نہیں ہے، کوئی سختی نہیں کیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اگر کسی کو سزا دی جا رہی ہے اس کی غلطی پر، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے بھی، وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، واہ میرا شیخ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر یہ مجھے تنبیہ نہ کرتا میں تو گیا تھا کام سے، مجھے تو جہنم کے آگ میں چلا جاتا. اور ایسی جگہ سے نکال لیتے شیخ کہ جب وہ بالکل مست ہوتا ہے، سب کچھ بھولا ہوتا ہے اور جہنم کے آگ میں کھڑا ہوتا ہے، ایک دم شیخ ہاتھ مارتا ہے اس کو نکال دیتا ہے. اور سب گزرے گا. بہن آئی دیکھنے تو وہ تو کانٹا ہو گئے بیچارے. اور تجھے کیا ہوا؟ کہتے کچھ نہیں. کھاتا کیا؟ کھایا ہی نہیں جب سے آپ نے چھوڑ گئے مجھے، پتے کھاتا تھا. کیوں؟ میں ان کے پاس جو چھوڑ گئی تھے انہوں نے کہا تھا لنگر تقسیم کر، کھانے کا انہوں نے نہیں کہا. بولے سبحان اللہ. ایسے مرید ہیں آپ؟ ہاں شاباش. میں کہتا ہوں صبح نماز پڑھنا ہے، کل تو آؤں گی جی، نماز تو مشکل ہے، اور کسی چیز دسو. اندازہ لگائیں آپ، اور توقع کر رہے ہیں کہ آپ کا نفس ختم ہو جائے گا. ایسے بیعت ہوتے ہیں. بیعت یہ قرآن کی بیعت تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ یشرکن بی شیئا، ان سے وعدے لے کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. تو پھر معروف مان جائے پھر ان کو بیعت کر دو. کون؟ حکم اللہ کا، بیعت کرنے والا نبی اور ہونے والے مومنات. بولو سبحان اللہ. معمولی چیز نہیں تھی، آج کل نہیں تھے کوئی عورت مرد جو بیعت ہو رہا ہو کسی سے. کر کے دکھایا اللہ نے کہ حکم میں دے رہا ہوں، بیعت میرا نبی کر رہا ہے، ہو رہا ہے مومنات، کافر نہیں، مومنات اور مومنات بیعت ہو. کیوں؟ طریقہ کیا بتایا کہ اس سے نفس ماننے کا طریقہ بتایا کہ نفس کنٹرول ہو جائے گا تمہارا، کوئی بہانا چلے گا نہیں. ورنہ یہ ظالم ایسی چیز ہے کہ سجین کے اندر پہنچا دے گا تمہیں. ایسے ایسے کام تم سے کرائے گا اور حلال بنا کے تم سے یہ کام کرائے گا، چھوڑے گا نہیں. جب انسان اس ہاتھ پہ چلتا ہے تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ. بیعت ہونا سمجھ آ گئی بیعت کیا چیز ہے؟
اور بھاگنے جو بھاگ گیا تو کمپلسری ہے، تو آنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے آپ کو تزکیہ کرنا ہے اور نفس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کسی شیخ کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر شیخ کے پاس جائیں گے اس طریقے سے جائیں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں، سرکشی ختم کرنے کے لیے. اب شیخ تو ملتے ہی نہیں، جو چیز نہیں ملتی وہ کہاں سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگیں گے؟ کوئی مانگا اللہ سے؟ آپ نے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے کیا جی میں چلو استخارہ کر لیتا ہوں یہ آدمی اچھا ہے برا ہے؟ ڈٹے ہوئے ایکسپٹ کیا ہے کوپریشن کے لیے. ہم نے کہا ہم نے جہنم میں جانا ہے، ہم نے تو سجین میں جانا، کیا فرق پڑتا ہے؟ چند دن ہے یہ، لیکن وہ جو واقعہ تو قرآن نے بتایا وہ جگہ کیسی ہیں اللہ معاف فرمائے. جس کا ہے ٹھیک ہے، بڑی اسٹیٹ پر بات ہے. کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ اس سے بات ہو جائے اس سے بات ہو جائے؟ بات تو ہونا ہے، لازم ہے. بیٹھ کا چوائس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا انسان دے جو میرے لیے آسان بھی ہو، مجھے وہ آدمی پسند بھی ہو، اس کی باتیں مجھے پسند آ جائیں، میرا دل بھی اس سے جڑ جائے، میرا دل کرے کہ میں اس کو دیکھوں مجھے دیکھے، سبحان اللہ، پیار ہو جائے مجھ سے. اللہ نسل حبا کا حبا یہ حبے کا، اللہ تیری محبت بھی دے اور ایسے انسان کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہو. کبھی ہوئی ایسی محبت کسی سے؟ مانگا ہو تو اللہ سے ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ آپ کو شیخ عطا کر دے گا. یہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، یہ تو کہتا ہے اپنا نفس دوں کسی کو تو میری جان چھوٹے، میں کس طرح کنٹرول کر سکتا ہوں اس کو؟ میں تو نہیں سکتا. حکم بھی تیرا یہ ہے کہ یہ تو کنٹرول تجھ سے ہوگا ہی نہیں، یہ تو مرتے دم تک تجھے تباہ کر دے گا. اس وقت شرک بھی لے آئے گا، تجھے مشرک بنا دے گا. یہ تو اتنی ظالم چیز ہے نفس. ایک کتے کو چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کاٹ جاتا ہے پاگل کو، جب تک پٹا نہ پڑے اس کو. تو نفس پہ تو پٹا نہیں ہوگا تو وہ تو پتہ نہیں مشرک بنا دے گا، کافر بنا دے گا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دے گا، اور اوپر سے لیبر رکھے گا نہیں تو پکا مسلمان ہے، تاکہ اس کو احساس ہی نہ ہو اس چیز کا کہ یہ غلط ہے. کروڑوں انسان اس لیے کے ساتھ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تزکیہ نہیں کیا، کسی شیخ کو نہیں پکڑا، کسی شیخ سے تعلق نہیں رکھا، جو کہ لازم ملزوم چیز ہے. اس کے اندر جھگڑوں میں پڑ گئے، نہیں جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، اللہ سے مانگے آپ. مجھے شیخ کیسے ملا؟ نہیں پتا. اسی ملک میں ملا، اسی کنٹری میں ملا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، 30 سال عمر تھی، جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہ یہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، مجھے کوئی شیخ دے. اللہ نے بڑے خوش ہوئے کہ آج بندے نے صحیح بات مانگی ہے. رات کو خواب میں سویا تو زیارت ہو گئی مجھے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہادت سے بھی قریب ہے. نیت صحیح ہو اللہ سے مانگے تھے کہ خدا کی قسم اسی وقت ملتا ہے. آپ اٹھیں گے نہیں آپ کو مل جائے گا. اسی وقت آپ نیت کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ نفس صحیح نہیں، تو خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نفس صحیح نہیں ہوگا، اگر نفس صحیح نہیں ہوگا تو نہیں بچ سکے گا، تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا، تجھے نفس کہیں لے جائے گا، تو نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ میں شیخ اسی وقت آپ نیت کریں اللہ سے اور سچی نیت کریں اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسا دے دے انسان جس سے میں توبہ کی طرف چل سکوں اور میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں. اٹھنے سے پہلے آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. نیت تو انسان کی سچی، اسے ہی کرنا چاہتا ہوں. کون کرے نیت؟ نفس یہ نیت بھی نہیں کرنے دیتا نا. صحیح ہے نہیں؟ آج کا لیکچر اچھا تھا میرا خیال، کوڑا سی کڑوا تو نہیں تھا، تھوڑا میٹھا تھا، بہت میٹھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی راستہ رکھے ہیں، کتنا بڑا راستہ رکھا اور کتنی بڑی بڑی رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہر طریقے سسٹم سے اللہ پاک نے رکھا. نفس کی مجال کیا ہے؟ ہم نے کہا تو چھٹ، میں نے ایک ایسے انسان پیدا کر دیے کہ تو یہ صاف کر دے. میں گیا اپنے حضرت کے پاس، انتہا گند میں گھوم انسان، کیا ہوگا کتنے شیخ کے سامنے بیٹھا، نیت کی بات کر رہا ہوں، پہلی ملاقات ہے،
آمنے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے کہتے کیوں آیا ہے؟ ان کا سوال کیا تھا؟ کیا گال ہے؟ اپنی زبان میں بات کرتا ہوں سائیکی کے اندر. کیا گال ہے صحیح؟ کی میں آئے ہو؟ مجھے کہتے ہیں سائیکی میں, بھائی بتاؤ کیوں آئے ہو, کیا بات ہے؟ میں کہا صحیح عرض ہے کیا مانگنے آئے, یہ کوئی تعویذ مانگنے آئے, وہاں تو یہی کام ہوتا ہے نا پیروں کے پاس. تم یہی سمجھتے ہیں پیر کا مطلب یہ ہے تعویذ بنواؤ, سے یہ کرو تو فلاں کرو. بہت کم کوئی شہباز آتا ہے جو الحمدللہ کندن ہو کے نکل جاتا ہے, پھر سونا بن جاتا ہے اسی وقت. میں نے عرض کیا اللہ نے یہ سب اللہ کے فضل تھے, کیوں اللہ سے مانگا تھا میں نے, مانگ کے دیکھیں بتاؤ اللہ سے مانگنے کی بات کتنی بڑی چیز بن جاتی. کیوں آئے, کیا گال ہے؟ میں کہا صحیح گال تھے کچھ نہیں, کیا چاہیے؟ صحیح درخواست ہے, عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں دس کیا گال ہے؟ میں صحیح دنیا چھڈنا چاہتا ہوں تو ذکر کرنا چاہتا ہوں, تو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ 3 لفظ میں نے کہہ دیے, پتہ نہیں اللہ نے بھی زبان سکھا دیے. واللہ حضرت کے چادر گرنے والی ہو گئی تھی, اس سے چادر اڑی تھی, گرا ایسے میں طرف دیکھا غور سے, کتنا آئے ہیں تو بابو پیار سے کہتے تو آیا کدھر سے ہو جوان, کیا مانگ رہے تو؟ میں کہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں, ذکر کرنا چاہتا ہوں, ذکر کرانا چاہتا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ خود بھی صحیح ہونا چاہتا ہوں اور سرکار کی امت کو بھی صحیح کرنا چاہتا ہوں. کیا عجیب چیز مانگی. میرے شیخ نے کہا اچھا سچ گال ہے؟ عرض تھی یہ صحیح مل سی, مجھے کہتے ابھی ملے گا, بیٹھی بس بیٹھ گئے. رات ہو گئی, سبحان اللہ, ہر نماز پہ اٹھتے تھے پھر وہیں, ہر نماز پہ پھر حجرے پہ, رات کے آخری پیر پہ آخری نماز تھی عشاء وقت, اٹھایا باہر نکلے, پورا مجمع تھا. حضرت کی درگاہ تھی, سبحان اللہ کتنا بڑا مجمع ہوگا. مجھے کھڑا کیا, نہ داڑھی نہ کچھ, بالکل ویسٹرن ٹائپ, ہاتھ کھڑا کیا کہ یہ شخص آیا ہا ہی کو 1.5 تیسے کچھ دیونا ہا. یہ کس کا کمال ہے؟ اس رب کا کمال ہے جس کے سامنے التجا کر, اس رب کا کمال ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ تو مانگ میں تجھے دوں گا. سچی نیت کر, تو نے مجھے مانگا ہے نا, رب کو مانگا تھا نا, میں نے مل گیا ہوں تجھے, فکر نہ, ہمت تو کرنا, پیچھے نہ ہٹنا. جو عہد کیا تھا حضرت سے جم گئے. بڑے بڑے امتحان ہے, بھاگ پھر تو نفس تو ایسے نہیں نا مرتا, پھر نہیں سمجھے بات. مجاہد بنو بھائی, گزر گیا نا وقت میرا, جیسے تیسے گزر گیا نا. اللہ پاک اللہ کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ٹھکانہ مل جائے گا اللہ کے فضل سے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے. ہوں تو ناکام بیکار ہے بالکل, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دعا کرنا بھائی, ہمت کریں, ہاتھ پکڑیں تو پکڑیں, ہاتھ سچا پکڑیں جس میں وسوسے نہ ہو, فضول بکواس نہ ہو. پہلے ہمت کر کے اس اللہ کے ولی کو اللہ سے مانگیں. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگیں. پھر جب دل لگ جائے تو پہنچا دیا اللہ نے, پھر پکا ہاتھ پکڑ لو گے. ہاتھ کٹ جائے گا تیرا, ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. دنیا بھی مل گئی آخرت. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج ہم نے سبق ہے ہمارا بڑا فرسٹ کلاس سبق ہے. ہر آدمی انسان اللہ والوں کو تلاش کرے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور جب اللہ والا مل جائے اس سے پکی بیعت کرے, ایسی بیعت کہ پھر دوسری طرف جو ہوگا وہی ہوگا جو میرا شیخ کہے. اس میں سزائیں دے, ڈانٹے, آپ کو صحیح کرنے کے, جو کچھ بھی کرے اس کو انعام اور تحفہ سمجھیں. جسے سزا سمجھے وہ مار کھا گیا, بلکہ خوش ہوں, گفٹ دیں اس کو اپنے شیخ کو کہ واہ خوب ڈنڈے مارے جی, یہ انعام ہے تھوڑے واسطے. چھپے نہ, بھاگے نہ, اور اللہ کا کرم کرنے کے اللہ تعالیٰ تیرا کتنا بڑا آسان ہے کہ تو نے اپنا انسان مجھے دے دیا جو میری صلاح کر رہا ہے, جو میرے لیے فکر مند ہے, جو مجھے جہنم سے بچاتا ہے. میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی لالچ نہیں ہے, نہ کوئی پیسے کا معاملہ ہے, نہ دولت کا معاملہ ہے. ایسا انسان تو نے دے دیا جو میرے سب رشتہ داروں سے زیادہ فکر یہ کر رہا ہے کہ اس کو جہنم سے بچاؤ. اللہ پاک ایسا انسان ہم سب کو عطا فرمائے.
مانگے اللہ سے، بس سب کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موت ایسے ہی بھاگ رہی ہے پیچھے انسان کے، یاد رکھو یہ پتہ بھی نہیں چلنا وقت آ جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کیا قیامت ہے، کیا قبر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، موت کیا جی، واللہ اس کی آپ داستانیں سنیں قرآن کے اندر جو اللہ نے بیان فرمائی، یہ کتنی بھیانک سزائیں ہیں وہاں پر، کتنی بھیانک سزائیں ہیں، آدمی سوچ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے ہم سب، سچا پکا مومن بنائے۔ اچھا ہاں، بیعت ہو گئے کسی سے تو پھر بات مانے اپنے شیخ کی، ایک دفعہ کہہ دے دوبارہ کہنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے، یہ تبھی دوستی ہے نا، ایک دفعہ کہہ دیا ختم، بس ہو گیا وہ، دوبارہ بار بار کہنے سے کیا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، تو نماز پہ آیا ہی نہیں یار، کیا یہ سستی، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ایک ملاقات سے سنیں گا نماز، دوسری میں آئے تو الحمدللہ دوسرا مدرسہ ملنا چاہیے آپ، پچھلے ختم کہانی، اگلا سٹیپ ہو، پھر نیکسٹ ٹائم ہے تو پھر اگلا سٹیپ ہو، یہ نہیں وہی اسپیڈ چل رہی ہے، تو پڑھا نماز شروع کر دی، اچھا سستی ہے کب سے کرے گا، اچھا یہ نہیں چاہیے، ابھی تصویر پوری نہیں، یہ کیا ہوتی زندگی سے؟ نہیں نہیں، ایک جو آج وعدہ ہوا ہے کل جب آئیں گے تو نیا وعدہ لے کر جائیں۔ مجاہد تو ایسا ہو انسان زندگی کو اڑاتے چلے جائیں ہواؤں کی طرف، اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں، نہیں ڈرامے نہ کریں چوچوں والی، بیت ہو گئے جی، پیچھے ہو گئے جی، آگے ہو گئے، کروں گا جی، سوال کروں گا، چھوڑے وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی، اللہ والوں کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، روشی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، داعی یزین حبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجلدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشفى مرادنا، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربهم
كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.